امر کا تقاضا ہے یا طبیعت ایسی پائی ہے کہ بہت حد تک آج کل کے حالات سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ یہ کھلواڑ جو بنا ہوا ہے کیسے لپیٹا جائے گا، آگے کیا ہوتا ہے، ایسے سوالات اب ستاتے نہیں۔ ایک زمانہ تھا، جوانی کے ایام کہہ لیجئے، جب امیدیں پالتے تھے کہ جمہوریت آئے گی تو پتہ نہیں کون سے گلستان سجائے گی، فلاں رہنما کے آنے سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اب یہ بیکار کی باتیں لگتی ہیں۔ امیدیں اب بھی ہیں لیکن اور نوعیت کی ہیں۔ کسی معجزے سے دل کے ارمان ہلکے ہو جائیں، ایسے خیالات اب بھی جنم لیتے ہیں۔ اب بھی جب وقت ملے ریڈیو سیلون کا پرانے گانوں والا پروگرام روزانہ کا معمول ہے۔ دوپہر کو باہر لیٹے اور یہ پروگرام لگا لیا، دوسرے یا تیسرے گانے پر اونگ آ جاتی ہے اور کچھ سو کر طبیعت بالکل بحال ہو جاتی ہے۔ آج کل کی موسیقی اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں، حتیٰ کہ مغربی موسیقی کے جو بڑے سٹار ہیں وہ ان کے بارے میں بھی بہت ہی کم معلومات ہے۔ مثال کے طور پر موسیقی کی دنیا کی سپر سٹار بیانسے کی شکل اور شخصیت تو ظاہر ہے بہت مسحور کن ہے، لیکن اس کے ایک گانے کا بھی پتہ نہیں، اور اگر اس کے بارے میں 4 لائنیں لکھنی پڑیں تو نہ لکھی جان۔ دوسری سپر سٹار جو ریانہ ہے، اس کی شخصیت بھی دل کو مو لینے والی ہے، لیکن اس کا ایک مکمل گانا بھی شاید سنا نہ ہو۔ پاپ کس بلا کا نام ہے، موزک کسے کہتے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ مغربی پاپ میوزک کے اور بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کے کارناموں سے مکمل ناآشنائی ہے۔ ماڈرن فلموں کا بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ کبھی دل بہلانے کے لیے یوٹیوب پر فلم دیکھنے کی تمنا پیدا ہو تو کسی پرانی فلم کی طرف ہی نگاہیں جاتی ہے۔ ناسٹیلجک کے ہم اسیر ہیں، عجیب خیالات دماغ میں اٹھتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ سریا جمال جو سریا کے نام سے مشہور ہوئی اور گجراوالا کی رہنے والی تھی، کس محلے میں رہتی ہوں گی؟ کیا ان کا آبائی گھر اب بھی موجود ہے کہ نہیں؟ شمشاد بیگم باغبان پورا لاہور رکی تھیں، جس محلے میں وہ رہتی تھیں، کیا اب بھی موجود ہوگا؟ مشہور فلم ایکٹریس شیما جو اپنی اداکاری اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں، تو وہ بھی باغبان پورا کی تھیں۔ اسکول کے زمانے میں کیسی لگتی ہوں گی؟ ساریندر کور لاہور کی تھیں، کس محلے میں ان کا پریوار آباد تھا؟ اس زمانے کا لاہور کیسا ہوگا؟ یہ 2-3 نام جو لیے ہیں اچانک ذہن میں آئے نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو یہاں کے تھے اور پھر وہاں جا بسے؟ یہ ایک پوری داستان ہے اور اس پر باقاعدہ تاریخ لکھی جا سکتی ہے، بس حالات ہی کچھ ایسے بنے اور وہ کچھ ہے کر رہا جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ صدیوں تک یورپ جنگوں اور خونریزی کی آماجگاہ بنا رہا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ یورپ کے مختلف ممالک کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جائیں اور لوگوں کا آنا جانا عمیل جول رک جائے۔ جنگوں کے دوران بھی آنا جانا رہتا تھا۔ یہاں بٹوارا ہو گیا، لیکن یہ ضروری نہ تھا کہ نفرت اور خوف کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ نتجتا جو صورتحال بن چکی ہے بڑی عجیب ہے۔ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ہم پاکستانی وہاں بآسانی نہیں جا سکتے۔ افغانستان کے حالات خراب ہیں، وہاں عام پاکستانیوں کا جانا خاصا محال ہے۔ بھارت کے ساتھ ویسے پرابلم ہے۔ ایران بھی یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں۔ پرانے وقتوں میں 1-2 بار کابل جانے کا اتفاق ہوا، کیا سہانا سفر ہوتا تھا، اور جنگ و جدل سے پہلے کابل کتنا خوبصورت اور دلکش شہر تھا۔ دنیا بھر کے آنپی وہاں آتے تھے، قہوہ خانوں میں بیٹھے اپنے مخصوص سگریٹوں پر کیش لگا رہے ہوتے تھے۔ نظربند اس خوبصورت سرزمین پر پڑی اور آج تک وہاں کے حالات سنبھل نہیں سکے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں دہلی آنا جانا رہتا تھا، کبھی کسی ٹی وی والوں نے بلا لیا، کبھی کسی سیمینار میں حاضری دینے چلے گئے۔ اب وہ سلسلہ کمزور پڑ چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آسانی سے ویزا ملے اور زمینی راستے سے انسان واہگہ اٹاری کے مقام پر بارڈر کراس کرے۔ لاہور کے مال سے چلیں تو 1 گھنٹے کے اندر آدمی امرتسر پہنچ جاتا ہے۔ کیسا ہی اچھا ہو کہ لاہور اور امرتسر کے درمیان ٹرینیں چلیں اور دونوں شہروں سے آخری ٹرین کا وقت رات 1 بجے ہو۔ پاکستانی وہاں سے لڑکراتی لوٹیں اور سردار جی اور سردارونیا لاہور کے مخصوص بازاروں کا چکر لگا کر امرتسر کی طرف جا رہے ہوں۔ مسائل اپنی جگہ رہتے ہیں تو رہیں، اور ملکوں کے درمیان بھی مسائل ہیں، لیکن ہماری طرح وہ عقل کو مکمل خیرباد نہیں کہتے۔ چین اور تائیوان لے لیجئے، مسائل ہیں لیکن تجارت وسیع پیمانے پر ہے اور آنا جانا بھی بہت ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی کیا حالت ہم نے کر دی ہے۔ پورے کا پورا ریلوے نظام ہی جب تباہ ہو جائے تو اسٹیشن کی رونقیں کیسے قائم رہ سکتی تھیں؟ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاہور اسٹیشن سے پورے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لیے ٹرینیں چلتے، ٹکٹ لیتے اور امرتسر، دہلی، آگرہ یا کولکتہ جاتے۔ 1-2 دن لفنٹریا
मार कर वापस आते। अलबत्ता दिल्ली हमारा पसंदीदा शहर नहीं है, वहाँ की कोई क्लब सीन नहीं। क्लब सीन देखनी हो तो इंसान मुंबई या गोई जाए, बजरिया रेल सरहद अबूर हो और फिर वहाँ से मुंबई की ट्रेन ली जाए। दुनिया के जिंदा दिल शहरों में हसन इस्तेतात हर चीज मुयस्सर होती है। लाजिम नहीं कि आपकी जेब डॉलरों से भरी हो और फिर ही आप मुंबई या गोई में जाकर कुछ कर सकें। पुराने लाहौर में भी ऐसा था, हर जेब के मुताबिक बहुत कुछ दस्तयाब होता था। महंगे होटल थे तो दरमियाने दर्जे के होटलों की कमी न थी। जब जवानी में लाहौर जाना होता हमारी जेब कुछ ज्यादा की इजाजत न देती थी, लेकिन सस्ते जमाने थे और अच्छे भी थे। आज कल की नफसन नफसी और पैसों की दौड़ इस वक्त कम ही नजर आती थी, लिहाजा थोड़े पैसों में भी गुजारा हो जाता था। अंदाजा लगाइए कि 7 रुपए में भी कुछ न कुछ मिल जाता था। एबट रोड पर मौजूद टकाटुक की दुकानों पर चंद रुपयों में अच्छा भला खाना मिल जाता था। जिन बाजारों की मशहूरी थी वहाँ भी दर्जा बदर्जा चीजें मुयस्सर होती थीं। ये जो अंग्रेजी का लफ्ज है इंटरटेनमेंट, हमने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि ये अब अमीरों का खेल है कर रह गया है। ये नहीं कि पाकिस्तान में अय्याशी नहीं रह गई, अय्याशी बहुत है लेकिन पैसे वालों के लिए है। छोटे होटलों में छापों का डर रहता है, किसी सकाफत वाले से पूछ लीजिए। एहसास तहफ़्फ़ुज़ बड़े होटलों में होता है और बड़े होटलों के नर्ख कोई ही अदा कर सकता है। यही हाल बाकी चीजों का है। जेबें कुछ लंबी हों तभी काम चलता है। अदम मुसावात तो हर जगह है, लेकिन इंटरटेनमेंट की फील्ड में तो अदम मुसावात की सूरत इतनी गंभीर हो चुकी है कि मिडिल क्लासियों के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो चुकी है। हमारे लाहौर के पीर साहिब की उम्र दराज हो, उनके आस्ताने पर मिलता बहुत कुछ है, लेकिन कीमतें आसमान से बातें करती हैं। ये और बात है कि एक तबका हमारा ऐसा है जिसको ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आसाइश की जो चीज हो, जो मर्जी अब कीमत लगा ले, वो बेपरवाही से अदा करने को तैयार होते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ तालीम और तहजीब की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जब मुआशरे में कुछ और रहे ना और सिर्फ लक्ष्मी एक देवी हो जिसकी पूजा की जाए, तो फिर और चीजों की गुंजाइश कहाँ रह जाती है।